پیس مرسی اینڈ بلیسنگز بی اپون یو. اس سے پہلے جو میں نے وی لاگ اپلوڈ کیا لداخ میں، اس میں نے لداخ کی جغرافیائی لوکیشن کے بارے میں بات چیت کی اور ان عوامل کا امیجیٹ کازز کا ذکر کیا جنہوں نے چائنا کو مجبور کیا کہ وہ لداخ کو جو ڈسپیوٹڈ ایکچوئل لائن آف کنٹرول ہے اس کو کراس اوور کر کے انٹروڈ کرے. اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کل انڈیا اور چائنیز ملٹری کے درمیان کور کمانڈرز لیول کے اوپر ٹاکس کا اختتام ہوا ہے، اور جو انڈین سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اس چیز پہ اکتفا ہوا ہے کہ اس اسٹینڈ آف کو پیسفل میجرز کے ذریعے ریزالو کیا جائے گا. بہرحال یہ جو ٹاکس ہوئی ہیں اس کے اوپر میں فردر جو کامنٹ ہے وی لاگ کے آخر میں کروں گا. جو موجودہ اسٹریٹجک گینز ہیں چائنا کی لداخ کے اندر، اس کو میں ایک دفعہ پھر ہائی لائٹ کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں. اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اکاسی چن جو کہ لداخ کے ایسٹ میں واقع ہے، یہ جتنی اس وقت موجودہ اسٹریٹجک گین جو مئی کے مہینے میں چائنا نے کی ہیں، یہ اکاسی چن اور لداخ کی جو باؤنڈری ہے این اس کے اوپر ہے. یہ جو فیچرز ہیں لائک گولان ریور ویلی اور ہاٹ سپرنگز اور پینگونگ توسو لیک، یہ جو فیچرز ہیں یہ بیسیکلی جو اکاسی چن ہے، اکاسی چن کے اندر واقع ہیں، اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے وہ ان سپرنگز، لیکس اور گولان ریور ویلی کے اندر سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے جو کہ ڈسپیوٹڈ ہے. تو ہوا کچھ یوں ہے کہ جو ڈسپیوٹڈ لائن آف ایکچوئل کنٹرول تھی اس کو مئی کے مہینے میں چائنا نے اس کو ملٹیپل لوکیشن سے کراس کیا ہے، اور وہ اب لداخ کے اندر کافی اندر تک داخل ہو چکے ہیں. رپورٹس کچھ یوں ہیں کہ اس وقت چائنا کے 3 بریگیڈ یعنی کہ ایک ڈویژن فوج جو ہے ان فیچرز کو جو ان سپرنگز، لیک اور گولان ریور ویلی میں اکاسی چن کے اندر پائے جاتے ہیں اس کو ہولڈ کر رہے ہیں، اور یہ جو دربوک، شیوک اور دولت بیگ اولڈی روڈ ہے اس کو اوور لک کر رہے ہیں اور تھریٹن کر رہے ہیں. یہاں پہ میں جو دولت بیگ اولڈی ہے اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس کے بارے میں بات کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں. یہ جو دولت بیگ اولڈی ہے یہ بیسیکلی ایک اسٹریٹجک ٹاؤن ہے جو کہ کراکرم کے جو ایسٹرن موسٹ پوائنٹ ہے اس کے اوپر یہ واقع ہے، اور یہ چائنا سے 8 کلومیٹر ساؤتھ میں ہے، اور اکاسی چن کے نارتھ ویسٹ میں 9 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر واقع ہے، اور دولت بیگ اولڈی کے نارتھ ویسٹ میں سیاچن گلیشیئر ہے. دولت بیگ اولڈی میں اس وقت انڈیا کی ایک بریگیڈ سائز اسٹرینتھ موجود ہے، اور وہاں پہ ایک ایڈوانسڈ لینڈنگ گراؤنڈ ہے جہاں پہ انڈین ایئر فورس کے بڑے جہاز اترتے رہے ہیں. یہاں سے جو سیاچن کے اندر انڈیا کے ٹروپس ہیں ان کو بھی سسٹین کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ کہیں اس سے زیادہ ہے، کیونکہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں پہ کراکرم لا یا کراکرم پاس ہے، جہاں سے یہ جو سی پیک ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر ٹرن اوور کرتا ہے. تو اس لحاظ سے دولت بیگ اولڈی کی جو اہمیت ہے، اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور جو اس وقت چائنا جو آیا ہے لداخ کے اندر، اس کے آنے کے بعد جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ نہ صرف اب سیاچن کو تھریٹ کر رہا ہے، انڈین آکوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر کو تھریٹ کر رہا ہے، بلکہ جو دولت بیگ اولڈی کا جو بریگیڈ ہے اس کو بھی تھریٹ کر رہا ہے، کیونکہ جو واحد جو لائن آف کمیونیکیشن ہے، جو روڈ ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا یہ دربوک، شیوک اور دولت بیگ اولڈی روڈ ہے، اگر اس کو انڈینز کٹ کر دیتے ہیں تو جو وہ بریگیڈ وہاں پہ موجود ہے وہ انڈینز کے لیے اس کو سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا، رادر وہ ٹوٹلی وہاں پہ انٹینیبل ہو جائے گا.
امیجیٹ کازز کے بارے میں بات کی، اس کو تھوڑا سا فردر ہائی لائٹ کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں. افغانستان کے اندر جو انڈیا کا رول رہا ہے اور جس طرح انڈیا پچھلے 19 سال سے کراس بارڈر ٹیررزم میں انوالو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور ڈفرینٹ ٹیررسٹ گروپس کو سپورٹ کرتا رہا ہے، جنہوں نے بڑی بری طرح پچھلے 19 سال سے ایک مہم برپا کیا اور پاکستان آرمی کو ایک فل فلیجڈ اور ایک زبردست قسم کا ایک کاؤنٹر انسرجنسی ایک آپریشن کرنا پڑا، ایک ایپک کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن، اور ریکارڈ ٹائم میں پاکستان نے ان تمام گروپس کو اپنی سرزمین سے اٹھا کے باہر پھینکا. لیکن بہرحال اس کے اندر انڈیا کی اور این ڈی ایس کی جو انوالومنٹ ہے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری جو ریزن ہے، جس طرح کا میں نے ارلیئر وی ولاگ میں مینشن کیا، کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور جو کشمیر کا جو مسئلہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے وہ اب بائی لیٹرل نہیں رہا بلکہ ٹرائی لیٹرل ہے، کیونکہ لداخ بھی جو ہے وہ انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے. اور جو انڈینز نے اگست 2019 میں آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا، اس نے نہ صرف پاکستان کو پریشان کیا بلکہ چائنا میں بھی اس کے خلاف ریزڈ آئی بروز تھیں، اور چائنا اس تمام ڈیولپمنٹ کو بڑی کلوزلی واچ کر رہا تھا. سی پیک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جو چائنیز کی دہشت گردی ہے بلوچستان کے اندر اور پاکستان کے اطراف میں، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یادھیو جو ہے ہم نے پکڑا ہے، انڈین سرونگ نیول آفیسر، جس نے اعتراف کیا کہ وہ انوالو رہا ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم میں، اور اس کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو ٹیررزم کے ذریعے ڈیسٹیبلائز کیا جائے تاکہ یہ پروجیکٹ اپنے پایہ تکمیل تک نہ پہنچے. پھر دامیر بھاشا ڈیم جو ہے اس کی طرف جو انڈیا کی جو اپوزیشن رہی ہے، اور چائنا نے ہمیشہ اس چیز کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک ڈسپیوٹڈ علاقے سے گزرتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہوں نے غالباً چائنا کو مجبور کیا ہے کہ جو انڈیا کی جو بدماشی ہے اس کو اب بند کروایا جائے اور انڈیا کو ایک سبق سکھایا جائے تاکہ وہ ایک رسپانسبل نیشن کے طور پہ وہ بیہیو کر سکے. جو ڈیپر کازز ہیں اس کے، جو چائنا نے لداخ کو ابھی مئی میں انٹروڈ کیا ہے، یہ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ونس ان اے لائف ٹائم ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح کی ڈیولپمنٹس بڑی کم ہوتی ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو انڈیا جس طریقے سے پاکستان کو بلی کرتا رہا ہے، اور اب جس طریقے سے یہ میکلی اس نے سرنڈر کیا. پہلے جو 2013-2014 میں جو 640 اسکوائر کلومیٹر کا ڈیپسنگ اور چھومر کے جو علاقے تھے وہ انڈیا نے آلموسٹ سیٹ کر دیے، اور پھر چائنا نے نئے میپس ایشو کیے. اور ابھی یہ جو ریسنٹ جو لداخ کے اندر یہ جو انکلوڈ کیا ہے چائنا نے، اور یہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کاسی چن کی ہائٹس کو، لیکس کو اور اسپرنگس کو اب وہ ہولڈ کر رہا ہے، اور دولت بے گولڈی روڈ کو وہ اوور لک کر رہا ہے. تو یہ ونس ان لائف ٹائم ڈیولپمنٹس ہیں، اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان آرمی کو میں دوں گا، جنہوں نے آپ جیسے دیکھیں کہ اپریل کے اندر جس طریقے سے ایل او سی کے اکراس پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کے اندر انڈیا کی ٹیررزم جاری ہے، انڈسکریمنیٹ آرٹلری فائر کر رہے ہیں، سویلینس کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں. اور پھر جیسے کہ سی پیک کا میں نے آپ سے ذکر کیا، تو یہ وہ تمام چیزیں اور وہ تمام عوامل ہیں جنہوں نے غالباً مجبور کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے انڈیا کو ایک اور سیکٹر کے اندر ایک دوسرے فرنٹ کے اوپر وہ کارنر کرے، اور ہم نے بڑا سکسیسفلی کارنر کیا ہے. اس کو میں کہوں گا کہ یہاں پہ اسٹریٹجک کنٹینمنٹ جو ہے انڈیا کی فیز نمبر 1 اس کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اب اس کے بعد فیز نمبر 2 آنا ہے. فنگرز کراسڈ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو فیز 2 ہے وہ کب شروع ہوتا ہے. اب اس وی بلاک کے آخر میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پہلے آج جو
ٹاکس کنکلوڈ ہوئی ہیں اس پر میں بات کروں گا، اور یہ جو اسٹریٹجک کنٹینمنٹ فیز 1 کا اختتام ہوا ہے، اس کا فیز 2 کب آنا ہے اس کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ ڈیپر کازز کی میں بات کر رہا تھا، بات تھوڑی سی دائیں بائیں چلی گئی۔ ملاکا اسٹریٹ کا ذکر کرنا میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ ملاکا اسٹریٹ جو ہے انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن کو آپس میں ملاتا ہے، اور دنیا کی جو 1/3 کی جو تجارت ہے، 1/3 تجارت وہ اس اسٹریٹ سے ہوتی ہے، اور سی پیک کے بننے کے بعد گوادر پورٹ اب آپریشنل ہو چکی ہے۔ یہ 3 سے 5 ٹریلین ڈالرز کا جو تجارت کا جو حجم ہے، یہ اب سی پیک کی طرف شفٹ ہو جانا ہے، اور اس سے علاقے کے اندر اور خطے کے اندر زبردست خوشحالی آنی ہے، جو کہ یقیناً انڈیا کو سخت ناگوار گزر رہی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جو کہ ویسٹ ایشیا اور مڈل ایسٹ کو ملائے گا، یعنی کہ ایسٹ اور ویسٹ جو ہے اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی وجہ سے آپس میں مل جائیں گے، اور اس خطے کے اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے زبردست خوشحالی اور ترقی کا پیغام بن کر ثابت ہوں گے۔ تو اب آتے ہیں آج کل جو ٹاکس کنکلوڈ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انڈینس کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو بات چیت ہوئی ہے چائنا کے ساتھ، اس میں ہمارا اس چیز پہ اکتفا ہے کہ اس ایشو کو پیسفلی ریزالو کیا جائے گا۔ تو پیسفل ریزالو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ چائنا نے یہ جو اسٹریٹجک گینز کیے ہیں، چائنا کیا ان اسٹریٹجک گینز کو چھوڑ دے گا؟ کیا چائنا بچہ ہے؟ کیا چائنا یہ نہیں سمجھتا کہ جس طریقے سے انڈیا نے اس ریجن کے اندر اور پاکستان کے اندر بالخصوص بلوچستان کے اندر جس طریقے سے دہشت گردی کی ہے اور چائنیز انٹرسٹ کو نقصان پہنچایا ہے، تو کیا اگر چائنا ان اسٹریٹجک گینز کو ابھی فورفیٹ کر دیتا ہے یا ریلنکوش کر دیتا ہے، تو کیا انڈیا یہ گارنٹی دے گا چائنا کو کہ وہ اس خطے کے اندر خصوصاً پاکستان کے اندر اور خطے کے اندر جو چائنیز انٹرسٹ ہیں اس کو کوئی زخم نہیں پہنچائے گا؟ میرا نہیں خیال۔ جو لاجیکل جو چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز نے کچھ زیادہ اس چیز کو اب اچھالنا نہیں ہے، تاکہ انڈین گورنمنٹ کی اور انڈین ملٹری کی عزت قائم رہے ان کے عوام کے سامنے، اور انڈینز نے چپ چاپ جس طرح 2013 اور 2014 میں 640 اسکوائر کلومیٹر جو ڈیپسنگ اور چھومر کے اندر جو چائنا نے انٹروڈ کیا تھا، اس جو بارڈر اسٹیٹس کو، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اسٹیٹس کو جو الٹر کیا تھا، اس کو خاموشی سے ایکسیپٹ کر لیا تھا، وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لے گا۔ چلیں ابھی بات کرتے ہیں کہ لیٹ سے انڈیا ایک ملٹری کنفرنٹیشن کی طرف جاتا ہے۔ اگر انڈیا ایک ملٹری کنفرنٹیشن کی طرف جاتا ہے تو یہ بات تو طے ہے کہ پھر نہ صرف انڈیا کو مزید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ پورا لداخ جو ہے وہ انڈیا کے کنٹرول میں آ جائے گا، اور لے اور سری نگر ہائی وے ہے اس کو بھی چائنیز کٹ کر دیں گے۔ تو پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا پاکستان کو ان کیس چائنا اور انڈیا کے درمیان اگر کوئی ملٹری کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو کیا پاکستان کو جانا چاہیے چائنا کی ہیلپ کے لیے؟ میرا نہیں خیال، اس وقت تک نہیں۔ اگر چائنا 2 فرنٹ کی وار چھیڑتا ہے اپنے عوام کے سامنے اور اپنی ملٹری ساکھ کو بحال کرنے کے لیے، اگر وہ ایک 2 فرنٹ وار چھیڑتا ہے تو پھر تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، پھر تو ہمیں لاسٹ مین لاسٹ بلٹ تک جو ہے وہ ہمیں لڑنا پڑے گا۔ لیکن اگر انڈینز اور چائنیز ریسٹرکٹڈ رہتے ہیں لداخ کے اندر ملٹری کنفرنٹیشن تک، اور انڈیا اگر 2 فرنٹ وار نہیں چھیڑتا، تو میرا نہیں خیال ہمیں اس کو مزید ایسکلیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں نے ارلیئر وی بلاگ میں ذکر کیا، معیشت ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اس وقت وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم ایک فل فلیجڈ وار کی طرف جائیں۔ ہم نے 5-10 سال اپنی معیشت پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے، جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں دنیا کے اندر اس کے حساب سے اپنے ایئر فورس کو، نیوی کو اور آرمی کو ایکوپ کرنا ہے، تاکہ فیوچر میں چائنا کے ساتھ مل کے اپنی مرضی کے وقت پہ جو 1971 کے اندر جو ہمارا ایک بازو ہم سے جدا ہو گیا، اس کا بدلہ لیا جا سکے۔ تو فنگرز کراسڈ ہیں۔ میں بڑی کلوزلی جو یہ ڈیولپمنٹس ہیں ان کو واچ کر رہا ہوں۔ لوگ بات کر رہے ہیں کہ پرابلی انڈیا ایک ملٹری کنفرنٹیشن کی طرف جائے گا۔ میرا نہیں خیال، انڈیا کسی ملٹری کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جائے گا۔ انڈیا بالکل
کوئی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ چائنا کے ساتھ ایک فل فلیجڈ ملٹری کنفرنٹیشن میں جائے لداخ کے اندر. یہاں پر میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں. آرٹیکل 370 اور 35A کو انووک کرنے کے بعد اور یہ ان کو جب ایبروگیٹ کیا ہے تو انڈیا نے بیسیکلی جو اپنا ایک مورل سٹینڈ تھا, ایک جس کو وہ اپنا ایک انٹرنل مورل سٹینڈ, تو میں نہیں کہوں گا کہ جو اس کو اب تک وہ kehta رہا ہے کہ یہ اس کا ایک انٹرنل ایشو ہے, اب وہ انٹرنل ایشو نہیں رہا. اور چائنا نے جو لداخ کو اب انکلوڈ کیا ہے اور ڈسپیوٹڈ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو کراس اوور کر کے جو لداخ کے اندر آیا ہے, اب انڈیا اس چیز کو UNSC کے اندر بھی نہیں لے کے جا سکتا. اور اس انکلوژن کے بعد اب یہ ذہن میں رکھیے کہ انڈین جموں اینڈ کشمیر جیسا کہ ڈسپیوٹڈ ہے, UN جو اس کے اوپر 37 اس پہ 121 قراردادیں ہیں یونائٹڈ نیشنز کی, جس کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی ایسپائریشنز کے حساب سے اس ایشو کا جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. تو اب یہ بائی لیٹرل ایشو نہیں رہا بلکہ یہ ایک ٹرائی لیٹرل ایشو بن چکا ہے. اور امریکہ کی جو ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ انڈیا کو پچ کرے یہاں پہ انڈیا کو پچ کرے چائنا کے خلاف, اور چائنا اور انڈیا بھی اپنے آپ کو ایز اے ریجنل پاور دیکھنا چاہتا ہے, تو وہ بیسیکلی جو ریوارڈ جو انڈیا چاہتا تھا کہ اس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ مل جائے, تو میرا خیال ہے آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کرنے کے بعد انڈیا جو ہے, اگر اس کے کوئی امید تھی بھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر پرماننٹ سیٹ ون کرنے کی, وہ بھی ختم ہو گئی ہے. مزید میں بات چیت کرتا رہوں گا اس ایشو کے اوپر. میری چھوٹی لٹل گرل جو ہے وہ شاید کیمرے میں آپ کو نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ نیچے بار بار مجھے ڈسٹرب کرتی رہی ہے. تو یہ اگر وی لاگ کے اندر کیمرہ تھوڑا سا فوکس اس کا آؤٹ ہوا ہے یا میری بات چیت کے اندر کوئی ربط ختم ہوا ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.